بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن تمام امت مسلمہ کو بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اس بابرکت دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عمر، علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ایسی ہزاروں لاکھوں عیدیں دیکھنا منانا نصیب کرے۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بڑی عید پر بڑا کھڑاک، عمران ریاض خان اور شاہد افریدی کے درمیان کیا پھڈا ہو گیا، اور شیخ رشید احمد نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے متعلق کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی تھیں، اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، پریس کانفرنسوں والا کام تمام ہوا اور انٹرویوز والا کام شروع ہو گیا۔ اب جیسے جیسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرویو دیتے جاتے، ان کی جان تمام مقدمات میں چھوٹتی ہوئی نظر آتی جاتی، اور جو پریس کانفرنس یا انٹرویو دے کر چلے جاتے ان کو ایسے گناہوں سے، ایسے ان کے جو جرائم ہیں، جو ان پہ مقدمات بنائے گئے تھے، ان سے ان کو بالکل صاف کر کے جیسے دودھ کا دھلا ہوتا ہے ویسے نکال دیا گیا۔ جو پریس کانفرنس نہ کر سکے یا انٹرویو دینے سے انکاری رہے یا چھپے رہے، وہ آج تک اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں، نت کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، یا ابھی تک بھی کچھ روح پوش ہیں۔ اچھا، شیخ رشید احمد نے کہا کہ جب مجھے چلے پہ بٹھایا گیا، ان کے بقول کے چلہ کاٹنے کے لیے میں چلا گیا تھا، روح پوش ہو گیا تھا۔ انہوں نے اب باقاعدہ کل تقریباً 20 سے 25 پروگرام کیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جب خفیہ جگہ پر رکھا گیا، میرے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا گیا جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، مارا پیٹا گیا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے بڑی عزت کے ساتھ رکھا انہوں نے، مجھے کھانا پینا وقت پر ملتا رہا، بستر بھی ملا ہوا تھا، پنکھا بھی ملا ہوا تھا، اس پر بیڈ کے ساتھ سرہانا بھی دیا گیا تھا، کمبل بھی دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی سہولیات جو تھیں وہ مجھے دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا پروجیکٹر پر مجھے اس طرح کی خوفناک ویڈیوز دکھائی جاتی رہیں جو چلتی رہتی تھیں، بند ہوتی نہیں تھیں، لیکن میں حیران تھا کہ وہ چلائی کہاں سے کس جگہ سے وہ چلائی جا رہی تھی، مجھے اس چیز کا بالکل علم ابھی تک بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ پروجیکٹر کی وجہ سے جو فلمیں دکھائی جا رہی تھیں، دیوار کے اوپر بار بار چلائی جا رہی تھیں مختلف کیٹاگریز کی، اس کی وجہ سے میری جو یادداشت ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحبان نے مجھے کہا کہ 1 سال لگے گا آپ کی یادداشت واپس آتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 40 دنوں میں صرف 1 سگار دیا گیا، جس کے متعلق مجھے یہ کہا گیا کہ یہ 10,000 روپے کا ہم خرید کے اپنے پیسوں سے لائے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے انٹرویو وہ دینا ہے جو ہم نے لکھ کر آپ کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب وہ انٹرویو دیا گیا، جب میں نے پڑھا تو اس میں پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں جب پڑھ رہا تھا کہ خان صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کے متعلق بے خدا سی گفتگو تھی، جس کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اون چودھری نے ہمیں بتائی ہے، یا جو سیٹ وغیرہ ہیں وہ زلفی بہاری نے بیچے ہیں، جوید نامی شخص ہے وہ آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے میں نے وہ پڑھا تو منیف روح کا جو اس کو ہمارے گھر لال حویلی بلایا گیا، وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ کون سے لوگ؟ یہ شیخ رشید احمد صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میں بہت کمزور آدمی ہوں، یا پاکستانی قوم خود جان سکتی ہے کہ کون سے لوگ۔ وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے مجھے لکھ کر انٹرویو دیا تھا،
کہتے ہیں کہ میں نے 10,000 کا وہ جو میں سگار پی رہا تھا آدھا میں نے پیا تھا، جب بات آئی وہ جو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ پڑھو، میں نے غور سے جب دیکھا تو عمران خان صاحب کی زوجہ محترمہ کے متعلق باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے سگار فوراً سے پہلے پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ بھائی یہ مجھ سے ظلم مت کروائیے، یہ ظلم میں نہیں کر سکتا، اور انہوں نے کیا بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انٹرویو وہ دے رہے تھے، کاغذ اوپر نیچے کر رہے تھے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شیخ صاحب چھپا رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ باتیں کر دیتا جو مجھے لکھ کر دی گئی تھیں تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکتا، اور نہ ہی پاکستانی قوم نے مجھے معاف کرنا تھا۔ اس طرح کی وہ گفتگو تھی، لیکن الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے وہ باتیں نہیں کیں خان صاحب کے خلاف یا ان کی زوجہ محترمہ کے خلاف۔ میں آج بھی حلف دیتا ہوں کہ میں خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو نہیں جانتا، نہ ہی میں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا انکشاف انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جانی ہے، ہماری حکومت گرا دی جانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈالے پہ دیکھا، اوپر ترپال لگا ہوا تھا، 5,000 کے نوٹوں کی بوریاں وہاں پہ بھری ہوئی تھیں اور پشاور گئیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں بینک میں گیا جان بوجھ کر دیکھنے کے لیے، مجھے اطلاع تھی کہ 5,000 کے نوٹ اسلام آباد میں ختم ہو گئے ہیں، جتنے بھی تھے سارے اکٹھے کر لیے گئے ہیں، خرید لیے گئے ہیں۔ تو میں نے بینک مینیجر کو کہا کہ مجھے 5,000 والی کاپی دے دیں۔ اس مینیجر نے کہا معذرت خواہ ہم شیخ صاحب آپ کو 5,000 والے نوٹ نہیں ملیں گے، پورے اسلام آباد میں نوٹ مل ہی نہیں رہے، شارٹ ہیں، آپ کو 1,000 والے مل جائیں گے۔ تو وہ پیسے کہاں گئے؟ جن کو خریدا گیا ان کو عمران خان کی حکومت کے خلاف استعمال کروایا گیا عدم اعتماد میں۔ جو ڈٹ گئے وہ پیسوں کی لالچ یا دھاندلیوں کے یا دھمکیوں کے باوجود بھی وہ نہیں بکے، آج تک بھی نہیں بکے۔ تو شیر صاحب نے کہا کہ میری آج عزت، میں اتنا کمزور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں جب کونسلر بنا تھا اپنے محلے کا اس وقت میری عزت بھی زیادہ تھی، میں اپنے آپ کو بہادر بھی مضبوط بھی سمجھتا تھا، لیکن آج عوام میں جب جاؤ عوام روتی ہے، جو اس حکومت نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، وہ روتی ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے بل جمع کروانے کے پیسے نہیں۔ تو لوگ پھر کہتے ہیں شیخ صاحب تسی دیو جمع کروا دیو ذرا، تسی پلیوں اپنے تواڈے ووٹر سپورٹر ہیں۔ لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، لوگ مجھے عزت کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں آج بھی، لیکن اس حکومت نے لوگوں کو مجبور کر دیا۔ بڑا انکشاف کیا انہوں نے۔ پہلے آپ کو معلوم ہے کہا تھا کہ بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا آخری انٹرویو آج دنیا نیوز پہ انہوں نے کہا کہ میرا آخری انٹرویو 30 اگست تک میں کوئی انٹرویو نہیں دوں گا، 30 اگست کے بعد بڑی تبدیلی ہوگی، سیاست میں بڑی تبدیلی ہوگی، اور پھر میں باقاعدہ کھل کر انٹرویو وغیرہ دوں گا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے میں فیل بھی ہو جاؤں سیاستدانوں میں پرانا، لیکن ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ثابت ہو جائے، جس طرح میں نے کہا تھا بڑی عید سے پہلے بڑی قربانی ہوگی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اب میں 30 اگست کا گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 30 اگست کے بعد سیاست میں بڑی تبدیلی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا انکشاف کیا آہستہ آہستہ جو ہے شیخ رشید صاحب رازوں سے پردہ اٹھاتے جا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اور کون سے لوگ تھے جو پریس کانفرنس کروا رہے تھے یا یہ انٹرویو جو ہے وہ مینج کروا رہے تھے۔ اب منیف فروغ کو دیکھیں تو وہ تو اپنا دفاع کرتا رہا ہے کہ میں خود کیا ہے، مجھے شیخ صاحب نے خود بلایا ہے، کوئی بندہ نہیں وہاں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیخ صاحب کے بقول کہ وہاں اور لوگ بھی تھے، کون سے لوگ تھے یہ شیخ صاحب بتا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ تو ہوا شیخ صاحب کا۔ دوسری جانب ایک نیا بھڈا پڑ گیا ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب اور شاہد افریدی کے درمیان۔ وہ کون سا ہے کہ عمران ریاض خان نے ایک اپنا ویلاگ بنایا جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم ہاری، کہ اس میں جو شاہد افریدی ہے اس کا عمل دخل روک دیا جائے تو ٹیم کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب دیا اپنا شاہد افریدی صاحب نے کہ کچھ گیلے تیتر بٹیر جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالر کمانے کی خاطر جھوٹ سے کام چلا رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے جواب دوں۔ میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ فاؤنڈیشن میں دینا چاہتا ہوں۔
لیکن انہوں نے یہ جھوٹے مشیر جو ہیں، گیلے تیتر بٹیر مشیر، انہوں نے اپنے مشوروں، غلط مشوروں کی وجہ سے ایک سیاسی رہنما جیل میں بند ہے۔ ان کے مشوروں پہ کاش وہ عمل نہ کرتا۔ تو عمران ریاض خان نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ اور سمجھا ہوا تھا یہ، لیکن شاہد افریدی تو بہت چھوٹا آدمی نکلا۔ اپنا جس کو آج تمام جو دنیا کے کرکٹر ہیں پاکستان کے، کیا بیرون ملک کے بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں عمران خان صاحب کو، یہ اس نے ان کا نام لینا جو ہے وہ بھی یعنی کہ نام لینے کی بھی اس میں جرت نہیں ہوئی کہ عمران خان کا نام لے لیتا۔ اور یہ بات، ہم اگر جھوٹ سے ڈالرز کما رہے ہیں تو شاید افریدی بھی کما کے دکھائے۔ جس طرح کا اس نے جھوٹا الزام لایا خان صاحب پہ کہ وہ ان مشیروں کی وجہ سے آج اندر ہیں، کاش کہ شاید افریدی کو سچ بولنے کی توفیق اور ہمت ہو جاتی کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے آج جیل میں بند ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، دونوں کی آپس میں ایک نیا پھڈا تنازع چل گیا ہے۔ اگر دیکھیں تو جتنے بھی شائقین کرکٹ ہیں، وہ جب پاکستانی ٹیم میچ ہارتی ہے یا ورلڈ کپ ہارتی ہے تو ان کے جذبات بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے عمران ریاض خان کے ہیں۔ تو یہ عمران ریاض خان نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ سیاست جو کرکٹر ٹیم ہے، کرکٹ کی ٹیم ہے، اس میں سیاست ختم ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کو ہٹا کر شاہین افریدی کو کپتان بنایا گیا، جس پر شاہد افریدی صاحب نے باقاعدہ بیان بھی دیا تھا کہ کاش بابر اعظم شاہین افریدی کی قیادت میں کھیلتا، اس کی عزت میرے دل میں بڑھ جاتی۔ تو سیاست تو ہے، عمران ریاض خان نے اگر ہے تو سیاست ختم ہونی چاہیے کرکٹ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جذبات ہر ایک عام پاکستانی کی بھی ہیں، جب وہ پاکستانی ٹیم ہارتی ہے تمام کے جذبات عمران ریاض خان کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں عمران ریاض خان نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔